بچوں، میں آپ کو سناتی ہوں ایک کہانی جو کہ ایک شہزادی کی ہے جس کا نام نیلوفر تھا۔ نیلوفر جادوئی سلطنت آسان میں رہتی تھی۔ وہ کسی عام شہزادی کی طرح نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا، ایک سنہری ہاتھ جس سے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو شفا دینے اور خوشی لانے کی طاقت تھی۔ اس انوکھی صلاحیت نے نیلوفر کو مملکت میں ایک محبوب شخصیت بنا دیا اور وہ سب کی طرف سے پسند کی گئی۔ نیلوفر کا سنہری ہاتھ اسے جادو نگری کی عظیم جادوگرنی شکیرا نے اس کی تقدیر کی علامت کے طور پر عطا کیا تھا۔ جادوگرنی شکیرا نے پیشن گوئی کی تھی کہ نیلوفر بادشاہی میں خوشحالی اور خوشی لائے گی۔ اپنے سنہری ہاتھ کا استعمال بیماروں اور زخمیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کرے گی اور وہ جہاں بھی جائے گی محبت اور خوشی پھیلائے گی۔ چھوٹی عمر سے ہی نیلوفر کو شفا یابی کے فن میں تربیت دی گئی تھی۔ شاہی معالج حکیم الیاس نے اسے جڑی بوٹیوں کی ادویات کی قدیم راز اور چھونے کی طاقت سکھائی۔ نیلوفر کے پاس شفا یابی کا قدرتی ہنر تھا اور اس کے سنہری ہاتھ نے اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا۔ اس کے لمس کو زیادہ طاقتور اور اس کی شفا یابی کی طاقتوروں کو زیادہ مؤثر بنایا۔ جیسے جیسے نیلوفر بڑی ہوتی گئی، ایک شفا بخش کے طور پر اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ پڑوسی ریاستوں کے لوگ اس کی مدد کی تلاش میں اور اس کے سنہری ہاتھ کے لمس کے جادو کا تجربہ کرنے کے لیے میلوں تک سفر کرتے۔ اس کا سنہری ہاتھ گرم جوشی سے چمکتے ہوئے اپنے معجزے کرتا تھا، لیکن اس کی غیر معمولی تحفے کے باوجود نیلوفر محل کی دیواروں سے دور زندگی کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ خطروں سے کھیلنے اور اپنی شاہی فرائض کی حدود سے باہر دنیا کو تلاش کرنے کے موقع کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اکثر اوقات اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے باہر گھورتے ہوئے دور دراز کی زمینوں اور ہمت سے فرار ہونے کے خواب دیکھتے ہوئے گزارتی تھی۔ ایک دن جب نیلوفر محل کے صحن میں باغ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس نے ایک زخمی پرندے کو دیکھا جس کا پر ٹوٹا ہوا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے زخمی مخلوق کو اٹھایا اور اسے اپنے سنہری ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے پرسکون الفاظ کہے اور پرندے کے پروں کو آہستہ سے مارا، اس کے ہاتھوں سے ایک سنہری چمک نکلی اور پرندے کا بازو اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا۔ پرندے نے خوشی سے چہچہایا اور آسمان کی بلندیوں پر اڑان بھری۔ نیلوفر نے حیرت سے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک جانی پہچانی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ یہ وہ نشانی تھی جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ خود اپنی مہم جوئی کا آغاز کرے۔ اپنے والدین شہنشاہ سلیمان اور ملکہ زرکاب کی دعاؤں کے ساتھ نیلوفر نے جادو نگری کی سلطنت کے ایک عظیم سفر پر روانہ کیا۔ اپنے سفر کے دوران اس کا سامنا بہادر شورویروں، عقل مند جادوگروں اور مہربان دیہاتی لوگوں سے ہوا۔ نیلوفر نے اپنا سنہری ہاتھ بیماروں اور زخمیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا اور بدلے میں اس پر شکر گزاری اور محبت کی بارش ہوئی۔ ایک دن جادو نگری کے جادوئی جنگل کی گہرائیوں کی کھوج کے دوران نیلوفر پتوں میں ایک چھپے ہوئے پتھر سے ٹھوکر کھا گئی۔ وہاں اس نے ایک زخمی باراسنگا دیکھا۔ اس کا شاندار سنگ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی روح مٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نیلوفر کا دل دہل گیا اور وہ جانتی تھی کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ اس نے اپنا سنہری ہاتھ بڑھایا جس سے اس کی گرم چمک ایک باراسنگا کے ٹوٹے ہوئے سنگ کو لپیٹ لے۔ جیسے ہی اس نے اپنی شفا بخش توانائی کو مخلوق میں منتقل کیا، سنگ ٹھیک ہونے لگا اور ایک باراسنگا کی طاقت واپس آ گئی۔ ایک خوبصورت چھلانگ کے ساتھ ایک باراسنگا بند باندھا
نیلوفر کو تکمیل اور حیرت کے احساس کے ساتھ چھوڑ گیا۔ نیلوفر کی شفایابی کی معجزانہ صلاحیتوں کا کلام پوری زمین پر پھیل گیا، جو کہ تاریک ملکہ سلطانہ کے کانوں تک پہنچ گیا۔ حسد اور اقتدار کی خواہش میں مبتلا ملکہ سلطانہ نے نیلوفر کی سنہری ہاتھ کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ملکہ سلطانہ کی افواج نے نیلوفر پر اس کی سفر پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اسے پکڑ کر ملکہ کے تاریک قلعے میں لے آئے۔ ملکہ سلطانہ نے اپنی ٹھنڈی آنکھوں اور ظلمانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیلوفر سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مرتے ہوئے بیٹے شہزادہ آرک کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا سنہری ہاتھ استعمال کرے۔ نیلوفر نے انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ملکہ سلطانہ کے ارادے خالص کے سوا کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا سنہری ہاتھ شفایابی اور خوشی لانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، نہ کہ انتقامی ملکہ کی بٹی ہوئی خواہشات کی خدمت کے لیے۔ ایک جرأت مندانہ حرکت میں نیلوفر نے اپنے اغوا کاروں سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنی سنہری ہاتھ کو اپنے ارد گرد کی حفاظتی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جیسے ہی ملکہ سلطانہ کے منتر نے ڈھال سے اچھال لیا، نیلوفر نے محل سے فرار ہونے اور اپنی بادشاہی میں واپس آنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اپنے وفادار دوستوں کی مدد سے بشمول بہادر سپہ سالار رستم اور عقل مند جادوگر مرلی، نیلوفر نے جادو نگری کے لوگوں کو ملکہ سلطانہ کے خلاف اکٹھا کیا۔ بادشاہی اس کی قیادت میں متحد ہوئی، ان کے سرزمین کے اندر پروان چڑھنے والے جادو اور بھلائی کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی۔ ایک موسمی جنگ میں نیلوفر کا مقابلہ ملکہ سلطانہ سے ہوا، جس نے ملکہ کے سیاہ جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سنہری ہاتھ کا استعمال کیا۔ طاقت کا تصادم شدید تھا، لیکن نیلوفر کا غیر پکا عزم اور اس کے سنہری ہاتھ کی خالص توانائی کا استعمال کرنے کی اس کی صلاحیت زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ روشنی کے آخر پھٹنے کے ساتھ نیلوفر کے سنہری ہاتھ نے ایک ایسی چمکیلی چمک خارج کی جس نے ملکہ سلطانہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے اس کی اختیارات چھین لیے اور بادشاہی میں ہم آہنگی بحال ہو گئی۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، نیلوفر کی بہادری اور نیکی کے لیے، اس کے اٹل عزم کے لیے شکر گزار تھے۔ نیلوفر جادو نگری کی پیاری شہزادی کے طور پر اپنے صحیح مقام پر واپس آ گئی، لیکن اس کی مہم جوئی بہت دور تھی۔ وہ بیماروں کو ٹھیک کرنے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ٹھیک کرنے اور ضرورت مندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا سنہری ہاتھ استعمال کرتی رہی۔ سنہری لمس والی شہزادی کے طور پر اس کی میراث زندہ رہی، جس نے آنے والی نسلوں کو رحم اور ہمدردی کی طاقت پر یقین کرنے کی ترغیب دی، اور اس طرح جادوئی نگری کی جادوئی بادشاہی میں شہزادی نیلوفر کا سنہری ہاتھ امید اور محبت کی علامت بن گیا۔ اس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی اور اس طرح شہزادی خوشی سے رہنے لگی۔ ہماری باقی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔